ڈاکٹر مراج الہدا صدیقی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ کہ وہ آئیں اور شرکائے جمشید زون کے فہم قرآن و سنت پروگرام سے خطاب فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر مراج الہدا صدیقی صاحب۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی آمد یہاں پر قبول فرمائے۔ آپ سب کو اس محفل کی برکت اور وسعت سے قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہم سب کے لیے شفیع بنا دے، وکیل بنا دے، روز آخرت اس کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما دے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان دوستوں کے سامنے موجود ہوں جن کے بارے میں مخبر صادق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم نے بہترین بننے کے نہ جانے کون کون سے معیارات رکھے ہوئے، کسی نے دولت رکھی ہوئی ہے، کسی نے اقتدار رکھا ہوا ہے، کسی نے شہرت رکھی ہوئی ہے، کسی نے اختیار رکھا ہوا ہے، لیکن مخبر صادق جس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، ان کا ارشاد گرامی، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی چاہت میں سجائی جانے والی محفل، اور آپ نے اس کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ہم سب ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ہم میں طاقت نہیں تھی، یہ ہم میں توفیق نہیں تھی، توفیق بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ ورنہ کروڑوں ہیں جو چاروں طرف رہتے بستے ہیں، کچھ اپنے گھروں پر مصروف ہوں گے، کوئی ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہوگا، کوئی گپ شپ کر رہے ہوں گے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کوئی چوپال، کوئی کچہری، لیکن نہیں، جنہوں نے وقت نکالا ہے، توجہ دی ہے، بر وقت یہاں پر آن موجود ہوئے۔ کوئی مال نہیں ملنا، کوئی دولت نہیں ملنی، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ملنا، نہیں، یہاں آئے ہیں تو اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی چاہت میں، اس کے قرآن کی چاہت میں، یہ تو توفیق نصیب ہوئی۔ اور توفیق کو ذرا ایک تمثیل سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جاگیردار کبھی اپنی زمینوں کے لیے دورے کے لیے نکلا۔ صبح اس وقت کہ جب سورج نہیں نکلا تھا، اس کا نوکر اس کے ساتھ تھا۔ یہ جاگیردار گھوڑے کو دوڑاتا تھا، نوکر پیدل اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا، اور بالآخر سورج نکل آیا، بالآخر سورج بلند ہونے لگا، سوا نیزے پہ آیا، درمیان میں آیا، سورج ڈھلنے لگا۔ جاگیردار کا زمینوں کا دورہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا، دوپہر کا وقت ہوا،
جاگیردار اور اس کا نوکر ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سامنے ایک مسجد نظر آتی تھی. مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی. نوکر نے اپنے مالک سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں مسجد میں جا کے. زمیندار کہنے لگا کہ ہاں واقعی ہم صبح سے نکلے ہوئے ہیں, گھوڑا بھی تھک گیا ہوگا, اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے, جاؤ تم مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو. نوکر کو اجازت ملی, مسجد میں چلا گیا. تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے لوگ آنے لگے, مسجد بھر گئی, نماز کی آواز آنے لگی. جاگیردار نے ایک سایہ دار جگہ جہاں پانی موجود تھا گھوڑے کو باندھ دیا, خود بھی قریبی ایک سائے میں بیٹھ گیا. نماز مکمل ہوئی. تھوڑی دیر میں لوگ مسجد سے جانے لگے. یہ بیٹھا اپنے نوکر کا انتظار کر رہا تھا. کافی دیر گزر گئی, اس کا نوکر باہر نہیں آیا. اسے بے چینی ہونے لگی. یہ کھڑا ہوا, اس نے مسجد کی کھڑکی سے جھانکا, نوکر کدھر ہے. ایک ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا, کسی ذکر میں مصروف تھا. یہ دروازے پہ آیا, اس نے جھانکا, اس کا نوکر باہر کیوں نہیں آتا, سب لوگ تو باہر آ گئے ہیں. اور اس سے صبر نہ ہوا, اس نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا, او فلاں باہر کیوں نہیں آتا. اندر جو نوکر بیٹھا ہوا تھا اس نے جواب دیا, آنے نہیں دیتا. جاگیردار کو یہ جواب بڑا ناراض کر گیا, آنے نہیں دیتا, کوئی مجھ سے بھی بڑا جاگیردار آ گیا ہے. نوکر میرا ہے, کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, لباس میں دیتا ہوں, اور کسی اور نے اس کو روک لیا. اس نے غصے کے عالم میں ڈپٹ کر پوچھا, کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا. نوکر نے جواب دیا, وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. انسان دونوں ایک جیسے تھے. زمیندار تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, نوکر تو پیدل دوڑ رہا تھا. لیکن ایک کو توفیق ملی تھی, اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکایا, نماز پڑھی. دوسرا اس توفیق سے محروم تھا, اس لیے باہر سائے میں بیٹھ کے وقت گزار دیا. یہ گھڑی دو گھڑی جو اللہ کی یاد میں گزر جائے, اس کے دین کے لیے, اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے, یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جس کو اللہ رب العالمین کی توفیق ملے, اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اس محفل کا آغاز اس رب العالمین کے شکر کے ساتھ کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کا کرم ہے, ہم میں یہ طاقت اور توفیق نہیں تھی. اور میرے بھائیوں, یہ قرآن مجید ہم سب کے گھروں میں موجود ہے. رمضان المبارک آتا ہے, کتاب کھل جاتی ہے, تلاوت کرنے لگتے ہیں. رمضان المبارک گزرتا ہے, ایک بار پھر روزدانوں کے اندر, طاقوں کے اوپر. اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے, گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے, ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے وقت ہوتا ہے, ایس ایم ایس کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے, اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے, تبصرے کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے. وقت نہیں ملتا تو تلاوت قرآن مجید کے لیے نہیں ملتا. اور یوں آپ کے منتظمین نے سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 16 آپ کے سامنے لکھی ہے, چوکنا کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے. لیکن ذرا سنیے سورہ یونس آیت 58, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, قُلْ
بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ قرآن مجید نازل فرمایا گیا ہے، پر بس جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ جو کتاب تمہیں ملی ہے اس کتاب کے اوپر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، اور یاد رکھو یہ کتاب ہر اس شے سے بہتر ہے جس کو انسان جمع کیا کرتا ہے۔ جو کچھ انسان جمع کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ سورہ یونس آیت 58۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ وہ رب رحمان رحیم جس کی رحمتیں بے شمار، جس کا کرم بے شمار، ساری کائنات کے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے، سارے درختوں کی لکڑیوں کی کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، قلم گھس جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، میرے رب کی رحمتوں کا تذکرہ لکھا نہ جا سکے گا۔ وہ رحیم، وہ کریم، ہم کچھ نہیں تھے، گندگی کا ایک ایسا قطرہ جو کپڑوں پہ لگ جائے لوگ جلدی دھو ڈالتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ماؤں کے پیٹوں میں انسانوں کی صورت گری فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں، ایسے خوبصورت کان، ایسا اچھا سا چہرہ، ایسے بہترین ہاتھ، بہترین پیر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔